آج کی ویڈیو میں شامل ہے وہ واقعہ جب فتح خیبر سے واپسی کے سفر میں لشکر اسلام ایک جگہ سو گیا اور کسی کو جاگ نہ آئی تو پھر وہاں پہ کیا ہوا۔ دوسرے نمبر پر وہ واقعہ شامل ہے جب ایک مسلمان نے جھوٹ کا سہارا لے کر کفار مکہ سے اپنا ادھار کا پیسہ واپس نکلوایا۔ اور آخر میں ہم بتائیں گے کہ مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ ممبر رسول بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ ممبر بنانے کا مشورہ کس نے دیا تھا، اور اسی سے جڑا ہوا ایک واقعہ کہ جب کھجور کے ایک درخت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ لشکر اسلام خیبر کو فتح کرنے کے بعد مدینہ واپس آ رہا ہے۔ جب مدینہ پہنچنے میں صرف ایک منزل یا یوں کہہ لیں کہ صرف ایک دن کا راستہ رہ گیا، بالکل مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں مسلمان۔ رات آ گئی اور دستور کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج رات ہم آرام کرتے ہیں اور کل صبح سفر کا آخری مرحلہ طے ہوگا۔ کل کی رات انشاءاللہ ہم مدینے میں ہوں گے۔ جس جگہ لشکر اسلام رکا اس جگہ کا نام ہے معرس۔ مسلمان عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو سو گئے، مگر اللہ کے رسول عبادت میں مصروف رہے۔ پھر جب فجر کی نماز میں 1.5-2 گھنٹے باقی تھے، آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے آدمی کے لیے۔ سوئے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند لمبی ہو جائے اور نماز قضا ہو جائے۔ جاگتا رہے تو 1.5-2 گھنٹے کا انتظار بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ نیند لے سکتا ہے، نہ جاگنے کی ہمت ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا بہت سے صحابی ایسے تھے جو نیند لے کے اٹھ گئے تھے اور نماز شب پڑھ کے پھر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اب مسلمان بہت لمبا سفر طے کر کے آ رہے ہیں اور شدید تھکاوٹ کا شکار ہیں، تو پیغمبر اسلام نے کہا اس طرح ہم آرام نہیں کریں گے۔ کوئی ایک آدمی یہ ذمہ داری لے لے کہ وہ جاگتا رہے اور باقی سب سو جائیں، اور وہ آدمی نماز کے وقت ہم کو جگا دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں، آپ لوگ سو جائیے، فجر کا وقت ہوگا میں آپ لوگوں کو بیدار کر دوں گا۔ سب جا کے بستر پر لیٹ گئے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام بھی جا کے بستر پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ نیند بہت بڑھ چکی تھی، تھکن بہت زیادہ تھی اور وقت بڑا خطرناک تھا۔ بلال حبشی جاگ رہے ہیں، مگر جاگتے جاگتے ایک مرتبہ بلال حبشی ذرا آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو انہیں بھی نیند آ گئی، اور ایسی گہری نیند آئی کہ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ سب مسلمان تو اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ان کی تو آنکھ ہی نہیں کھلی۔ بلال حبشی چونکہ ذہن میں تو یہی ہے کہ مجھے بیدار رہنا ہے، تو ان کی آنکھ کھل گئی، سورج نکل آیا ہے۔ بلال حبشی پریشانی کے عالم میں ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی آواز آئی، بلال۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں جاگ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا لیکن یہ تو سورج نکل آیا ہے۔ کہا ہاں اللہ کے رسول، پتہ نہیں کیسے مجھ پر نیند طاری ہو گئی اور ابھی میری آنکھ کھلی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بلال میں بھی سو گیا تھا، میری آنکھ بھی ابھی ابھی کھلی ہے، سورج نکل چکا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ سب مسلمانوں کو بیدار کرو۔ سارے مسلمان بیدار ہوئے۔ سب نے دیکھا عجیب بات ہے، نماز کا ٹائم چلا گیا، سورج نکل آیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا جلدی جلدی سامان لو اور یہاں سے آگے بڑھو۔ کچھ آگے بڑھے تو پیغمبر اسلام نے قافلے کو روک دیا اور اس کے بعد کہا کہ فوراً وضو کرو اور نماز فجر کی قضا انجام دو۔ پیغمبر اسلام کی امامت میں نماز فجر قضا کی نیت سے پڑھی گئی، اور پھر پیغمبر اسلام نے 2 جملے کہے کہ جب کبھی شیطان کسی پہ غالب آ جائے اور وہ سوتا رہے اور نماز فجر قضا ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اتنی دیر سے سو رہے ہیں تو نماز قضا ہو جائے گی، ویسے نہیں بلکہ ساری تیاریاں تھیں، نیت بھی تھی نماز پڑھنے کی، لیکن ایک دم نیند غالب آ گئی اور نماز قضا ہو گئی۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا جیسے ہی وہ بیدار ہو فوراً قضا پڑھ لے، اس کے لیے اللہ اسی کو وقت نماز قرار دے گا۔ تو اس کی قضا نہیں ہوئی گویا، بلکہ اس کا وقت ہی وہی ہے، 9 بجے یا 10 بجے اگر اٹھتے ہی فوراً فجر پڑھ لے۔ یہ نہیں کہ آپ اٹھے 9 بجے، آپ نے کہا کہ نماز قضا ہو گئی، اب تو میں 1 یا 2 بجے پڑھ لوں گا، وہ پھر قضا میں آ جائے گی۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول کہ جہاں ہماری آنکھ کھلی وہاں پہ ہم نے نماز نہیں پڑھی جب پیغمبر اسلام نے لشکر سے کہا کہ آگے بڑھو۔ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ وہ شیطان کا مقام تھا اور شیطان وہاں پہ رہتا تھا، اسی لیے بلال جیسے کو بھی نیند آ گئی۔
وہاں تو ایک لمحہ ٹھہرنا مناسب نہیں تھا، لیکن آئندہ کے لیے اصول بنا۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تاکہ امت کو آسانی ہو جائے، پتہ چلے کہ اگر کبھی بغیر اپنے اختیار کے نماز قضا ہو جائے تو کوئی متبادل ہے اس کا کہ اس کی قضا پڑھ لو۔ اس رات کو جس میں یہ واقعہ پیش آیا اسے کہتے ہیں لیلۃ التعریس۔ فجر سے کچھ پہلے کے آرام کو عربی میں تعریس کہا جاتا ہے، جس طرح دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس واقعہ کا نام ہے لیلۃ التعریس کا واقعہ، یعنی اس رات کا واقعہ جب رسول کچھ آرام کے لیے لیٹے اور ان کی نماز قضا ہو گئی۔ بہرحال احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سوئے رہ جانے کی وجہ سے نماز وقت پر ادا نہ کر سکے تو جب اسے یاد آئے یا آنکھ کھلے تو فوراً نماز ادا کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف علماء اس واقعہ کی مختلف تعویل کرتے ہیں۔ اکثر فقہا کہتے ہیں کہ نماز بہرحال اپنے اصل وقت کے بعد ادا ہوئی ہے، اس لیے فقہی اصطلاح میں اسے قضا ہی کہا جائے گا، لیکن اس میں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ تاخیر جان بوجھ کر نہیں تھی۔ بعض علماء نے کہا چونکہ شریعت نے ایسے شخص کو معذور قرار دیا ہے اور حکم دیا کہ بیدار ہوتے ہی نماز پڑھو، تو اس کے لیے وہی وقت گویا نماز کا وقت بن جاتا ہے، یعنی ثواب اور قبولیت میں وہ عام قضا کی طرح نہیں۔ اسی مفہوم کی بنا پر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ معذور کے حق میں بیداری کا وقت ہی اس نماز کا وقت ہے، لیکن یہ زیادہ تر معنوی و اصولی تعبیر ہے، جبکہ فقہی کتابوں میں نماز کو عموماً قضا ہی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس واقعہ کے بارے میں بھی علماء میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء اس کو تقاضائے بشریت کے تحت غفلت کا نتیجہ بتاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ معمول کی غفلت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی حکمت سے یہ واقعہ پیش آیا تاکہ امت کو یہ حکم معلوم ہو کہ اگر نماز رہ جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا سونا کہ نماز قضا ہو جائے عصمت نبوی کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ خیر، اس واقعہ کو ہم نے اس لیے شامل کیا ہے کہ ہم سیرت نبوی کے تمام واقعات کو اپنی سیریز میں شامل کر رہے ہیں۔ قضا نماز کے حوالے سے کسی بھی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے آپ حضرات علماء سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ خیر، اس واقعہ کے بعد دوبارہ سفر شروع ہوا اور لشکر اسلام مدینے میں داخل ہوا۔ مدینے میں داخل ہونے کے بعد ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ حجاج بن الات سلمی جو ایک بہت بڑے تاجر تھے اور ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو سلیم سے تھا۔ روایات کے مطابق جنگ خیبر کے بعد وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ مجھے یقین کامل ہو گیا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا دین سچا دین ہے۔ چنانچہ یہ کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے کاروباری معاملات مکے کے کافروں سے بھی تھے، اور ہر کاروباری آدمی چاہے جتنا ہی بڑا کاروباری آدمی کیوں نہ ہو، لین دین ادار پہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو ان کا بہت سا پیسہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ہاں ادار کی صورت میں پھنسا ہوا ہے۔ عام حالات میں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہیں یہ تھا کہ اگر میرا اسلام قبول کرنا مشہور ہو گیا تو وہ سب تو اس پیسے کو دبا کے بیٹھ جائیں گے۔ اب انہیں کسی طرح اپنا پیسہ بھی واپس لینا ہے، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے ایک منصوبہ ذہن میں بنایا اور سوچا کہ میں پہلے اپنا پیسہ نکلوا لوں، اس کے بعد رسول خدا کو آ کر بتاؤں گا۔ اور بعض نے کہا کہ پہلے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، میرا اتنا مال مکہ کے کافروں کے پاس ادار ہے اور مجھے یہ پیسہ واپس لینا ہے، مگر اس کے لیے مجھے تھوڑی سی غلط بیانی کرنا ہوگی، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ان کو اجازت دی اور کہا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے۔ اگرچہ انسان کے لیے جھوٹ بولنا صرف گناہ ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن جان، عزت اور مال کو بچانے کے لیے بعض حالات میں جھوٹ کی اجازت ہے، لیکن شرط ہے کہ اپنا مال ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اس لیے غلط بیانی کریں کہ دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنا ہے، وہ تو ظاہر ہے حرام ہو گیا۔ لیکن اپنا حلال مال بچانا چاہتے ہیں کہ اگر مال کی مقدار بہت بڑی ہے کہ جس کے نہ ملنے سے ایک مسلمان کی زندگی میں حرج آ رہا ہو، پریشانی آ رہی ہو، تو ایسے موقع پر اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ خیر، پیغمبر اسلام سے بھی پوچھا ہو تو کوئی بات نہیں، پیغمبر نے اس کو اجازت دے دی ہوگی، اور اگر وہ پہلی روایت صحیح ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ وہ چلے مکے کی جانب۔ قبیلہ بنو سلیم خیبر کے قریب ہی رہتا تھا۔ اب مکہ والوں کو پتہ ہے کہ یہ کس علاقے کے رہنے والے ہیں،
سارے مکے والے ان کو گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ بھئی تم آئے، بتاؤ، ہماری تو راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے کہ مسلمان گئے تھے خیبر، کیا ہوا خیبر میں؟ ہم تو اس وقت سے بے چین ہیں اور منتظر ہیں کہ کسی کی طرف سے کوئی اطلاع آ جائے۔ بڑا اچھا ہوا کہ تم آ گئے، بتاؤ خیبر میں کیا ہوا؟ اب اگر یہ سب کچھ بتا دیں کہ خیبر میں کیا ہوا اور اپنی حقیقت بھی بتا دیں تو ان کا سارا پیسہ گیا۔ تو انہوں نے مکے کے موجودہ سرداروں کا نام لے کر ایک ایک سے کہا کہ مبارک ہو، جب میں خیبر سے چلا تھا تو ہمارے ہم قوم جو تھے وہ کامیاب ہو چکے تھے، مسلمانوں کے مردوں کو قتل کیا جا چکا تھا، ان کی عورتیں اور بچے کنیز اور غلام بنائے جا چکے تھے، اور مسلمانوں کا سارا مال نیلامی میں ڈال دیا گیا تھا۔ خیر مکے والے جو پہلے سے ہی یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ یہودی اتنی طاقتور قوم ہیں کہ مسلمان ان سے تو شکست کھا ہی جائیں گے، وہ ان کی امید پوری ہوئی۔ سارے واقعے میں سارے مکے میں جشن منانے کا اعلان کر دیا گیا، ہر طرف خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے، لوگ ایک دوسرے کے گلے لگنے لگے۔ اس نے کہا صرف ایک بات اور ہے، مسلمانوں کا مال لوٹا گیا، تمہیں خوشی ہوئی؟ کہا کہ بے شک خوشی ہوئی۔ کہا کہ یہ مال فروخت ہو رہا ہے، اس کی نیلامی ہو رہی ہے، پیسہ میرے پاس نہیں ہے، میرا پیسہ تم لوگوں کے پاس ادھار ہے، اس نیک کام میں میری مدد کرو کہ میرا یہ پیسہ مجھے دے دو تاکہ میں مسلمانوں کا سارا مال خرید کے لے آؤں۔ اب کفار مکہ نے سوچا تو یہ تو گویا ان کے لیے ایک نیکی کا کام بن گیا، نیک کام میں مدد کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سب تیار ہو گئے، ان کو بھی زحمت نہ کرنا پڑی، انہیں کہا بیٹھ جاؤ، ہم خود ہی تمہارا پیسہ سب جگہ سے لے کے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کسی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے اس کا، ان کا سارا پیسہ واپس لایا گیا، صرف اس لیے کہ اس پیسے سے یہ مسلمانوں کا مال خریدیں گے، اور مسلمان وہ ہیں جو بدر و احد اور خندق میں ہمارا مال غنیمت کے نام پہ لے جا چکے ہیں، ایک بہترین موقع ہم کو مل رہا ہے۔ چنانچہ سارا پیسہ ان کا ہاتھوں ہاتھ آ گیا۔ جیسے ہی یہ سب ہو چکا ویسے ہی پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آتے ہیں۔ وہ اس لیے آئے کہ جب ادھر کافروں نے خوشی کے نعرے لگائے اور سارے مکہ کے اندر یہ پیسے کی دوڑ شروع ہوئی، بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان جنہوں نے اتنے سال سرکشی کی، آج ان کو صحیح معنوں میں مزہ چکھا دیا گیا ہے۔ اب کہاں گیا وہ محمد اور کہاں گئے اس کے ماننے والے؟ تو جو مسلمان اس وقت مکہ میں اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے وہ بہت پریشان ہو گئے، سب گھبرا کے آئے حضرت عباس کے پاس، کہا یہ خبر آئی ہے، ذرا پوچھئے تو صحیح، اس کی تصدیق تو کیجئے۔ حضرت عباس حرم میں داخل ہوئے، کون ہے وہ آدمی جو یہ خبر لے کے آیا ہے؟ دیکھا کہ وہ فلاں آدمی ہے، ان کے قریب گئے، کہا کہ بتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں تو مسلمان اتنے طاقتور بن چکے تھے۔ انہوں نے حضرت عباس کو قریب بلایا، کہا میں رات کو آپ کے گھر آؤں گا، وہاں پہ بات ہوگی، جائیے اپنے گھر، اس وقت لوگوں کے سامنے کیا بحث کرنی۔ کفار مکہ بھی یہی سمجھے کہ اور کوئی ثبوت اس کے پاس ہوگا اپنی خبر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ رات کو یہ پہنچے جناب عباس کے پاس، پورا واقعہ سنایا کہ جی پورا الٹا ہے واقعہ، یہودیوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے، ان کے جو مرد مقابلے میں نکلے تھے وہ مارے گئے ہیں، باقیوں کو معاہدے کے تحت معافی دی گئی ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ یہ خبر 3 دن تک کسی کو نہ بتائیے گا، میں اتنا دور مکہ سے نکل جاؤں کہ قریش دوڑ کے بھی مجھے پکڑنا چاہیں تو نہ پکڑ پائیں۔ جناب عباس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو ان کا دل پہلے سے کہہ رہا تھا، اب تصدیق ہو گئی۔ اب مکے والوں نے بڑا دھوم دھام سے ان کو رخصت کیا کہ بھئی جلدی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا مال کوئی اور خرید لے، تم تو پھر بھی اپنے ہو، دوست ہو، شاید ہماری کوئی چیز تمہارے ہاتھ آ جائے تو بعد میں بیٹھ کے حساب کتاب کر لیں گے، ذرا جلدی جاؤ۔ اسے رخصت کیا گیا۔ حضرت عباس 3 دن تک گھر سے ہی نہیں نکلے، چوتھے دن گھر سے باہر آئے، بہترین کپڑے پہنے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے، غلاموں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہارا بھتیجا مارا گیا، تمہارا خاندان ختم ہو گیا، تم جس اسلام کا نام لیتے تھے اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے اور لوگوں کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ کہا کہ تمہاری عقلیں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں، میری عقل تو صحیح و سالم ہے، کیسا اس مسلمان نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے؟ ارے تصدیق کرواؤ، خبر بالکل الٹی تھی، وہ اپنے مال اور اپنے ادھار کو لینے کے لیے تمہارے سامنے اس طرح بن کے آیا تھا۔
کافروں کو یقین نہیں بھی آ رہا اور یقین آ بھی رہا ہے۔ کبھی انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل و دماغ میں کشمکش ہو جاتی ہے۔ دل کہہ رہا ہے کہ اس خبر کو نہ مانو، غلط ہے، لیکن دماغ کہہ رہا ہے کہ مسلمان اتنی آسانی سے نہیں مٹ سکتے ہیں، انہیں تو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ چنانچہ اور لوگ بھیجے گئے، خبر بالکل ثابت ہو گئی، ان کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی، اور خیبر کی لڑائی یہودیوں کا نشان کم از کم پیغمبر اسلام کی زندگی تک مٹا گئی۔ کافروں کا رہا سہا حوصلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تو کفار مکہ بالکل ڈر گئے، اب ان کے ذہن میں ذرا سا بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کا خیال نہ رہا، اور خیبر کی لڑائی دوہرا فائدہ دے گئی۔ جن سے جنگ ہوئی ان کو تو جو نقصان ہوا سو ہوا، لیکن اس جنگ نے کفار مکہ کو بھی اتنا مایوس اور شکستہ دل کر دیا۔ اب پیغمبر اسلام کے لیے بہت ہی آسان ہو گیا اطراف عرب میں اسلام کو پھیلانا۔ اب پیغمبر اسلام مدینے میں ہیں کہ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا، جس کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، فتح خیبر کے بعد۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ چونکہ 7 ہجری وہ سال تھا کہ جب مسلمانوں کو ایک طرح سے اطمینان، سکون اور امن کا زمانہ ملا۔ مکہ کے کافر صلح حدیبیہ کی وجہ سے خاموش ہیں، اور خیبر کی لڑائی کی وجہ سے عرب کے یہودیوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ 2 بڑے مخالفین ختم ہو گئے، زیادہ وقت مسلمانوں کو ملا، تبلیغ کا سلسلہ بڑھ گیا اور زیادہ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسجد نبوی میں ہجوم میں اضافہ ہو گیا، اور بعض لوگوں کو یہ شکایت ہونے لگی کہ اللہ کے رسول جب خطبہ دیتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں پیغمبر اسلام واضح طور پر نظر نہیں آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام اگرچہ واجب خطبے کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو پیغمبر اسلام روزانہ مسجد نبوی میں درس کا ایک سلسلہ قائم کیے ہوئے ہیں، تقریباً ہر نماز کے بعد تبلیغ ہوتی ہے۔ تو عام طور پر جہاں پیغمبر اسلام نماز پڑھاتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے خطاب کرتے ہیں۔ جب تک مجمع کم تھا اس وقت تک اتنا بڑا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ 7 ہجری میں جب مجمع کثرت سے بڑھنے لگا تو اب لوگوں نے شکایت کی کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیغمبر اسلام کی آواز کو سننے اور پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت میں پریشانی ہوتی ہے، اور اگر پیغمبر کھڑے ہو کے خطبہ دیں تو یہ بھی مسلمانوں کو اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے رسول اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں۔ تو آخر یہ طے پایا کہ مسجد نبوی میں تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ایک ممبر بنایا جائے جس سے دونوں مسئلے حل ہو جائیں، پیغمبر اسلام کو کھڑے رہنے کی زحمت بھی نہ ہو، اور پیغمبر اتنے نمایاں مقام پر ہوں کہ آواز پہنچنے میں بھی پریشانی نہ ہو، اور چہرہ رسالت سے بھی لوگ محروم نہ رہنے پائیں۔ اب یہ ممبر بنانے کی بات ہو گئی۔ ممبر بنانے کی تجویز کس کی تھی؟ اس کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے خود ممبر بنانے کی خواہش یا ضرورت ظاہر فرمائی تھی۔ مثلاً بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میں کسی ایسی چیز پر بیٹھ سکوں جس پر کھڑا ہو کر لوگوں سے خطاب کروں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ممبر بنانے کی تجویز پیش کی یا اس پر عمل کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابیہ تھیں جن کا بیٹا بڑئی تھا۔ رسول کے زمانے میں خواتین بھی باقاعدگی سے مسجد میں آتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں کہ وہ اس کا کوئی انتظام کرے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اس بیٹے کے ذہن میں ممبر کا نقشہ آیا اور 3 سیڑھیوں کا ممبر اس نے بنایا۔ اور تیسری روایت ہے کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں بادشاہوں کے ممبر دیکھ کر مشورہ دیا کہ رسول اللہ کے لیے بھی ممبر بنایا جائے۔ تمیم الداری ایک مشہور صحابی تھے، ان کا اصل تعلق فلسطین کے علاقے سے تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ عیسائی تھے اور بعد میں مدینہ آ کر نبی کریم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بہرحال یہ ممبر بن گیا۔ اس ممبر کے بننے سے پہلے پیغمبر اسلام مسجد میں موجود کھجور کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک طویل عرصے تک یعنی 2 ہجری سے لے کر 7 ہجری تک تقریباً 5 سال کھجور کا وہ درخت پیغمبر اسلام کے لیے سہارا لینے کا ذریعہ بنا۔ 7 ہجری میں جب ممبر بن گیا، اس دن جب اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے تو براہ راست ممبر کی جانب تشریف لے گئے۔ ممبر کی تیسری سیڑھی پر پیغمبر اسلام بیٹھے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ جیسے ہی خطبہ دینا شروع کیا تو ایک دم مسجد نبوی کے اندر کسی کے رونے کی آواز آئی، اور یہ اس طرح کی دردناک آواز تھی کہ جس طرح اونٹنی کا وہ بچہ بے چین ہو کر روتا ہے جو اپنی ماں سے بچھڑ جائے۔ عرب میں رونے کی اس آواز کا نام ہے حنانہ۔
پہلے تو سارے نمازی حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ آواز آخر کہاں سے آ رہی ہے، کیا کوئی جانور مسجد میں آ گیا؟ یہ بھی محال ہے۔ پھر جب سب نے توجہ کی تو پتہ چلا کہ یہ وہ درخت رو رہا ہے جس سے 5 سال پیغمبر اسلام نے سہارا لے کے خطبہ دیا۔ آج پیغمبر اسلام اسے چھوڑ کے ممبر پر آ گئے تو وہ درخت انتہائی بے قراری کے ساتھ رویا۔ پیغمبر اسلام نے خطبہ روکا، ممبر سے اتر کے کھجور کے اس درخت کے قریب تشریف لے گئے، ایک مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے آہستہ سے اسے تھپکا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے صرف اسے تھپکی ہی نہیں دی بلکہ پیغمبر اسلام نے اس طرح سے اسے گلے سے لگایا جیسے کوئی انسان دوسرے انسان کو گلے سے لگاتا ہے۔ اپنی باہیں پیغمبر اسلام نے اس درخت کے اطراف میں ڈال دیں اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ کیا تو اس پر راضی اور خوش نہیں ہے کہ جنت میں تو اسی جگہ ہوگا کہ جہاں میرا مکان ہے اور میں تیرے سائے میں بیٹھ کے آرام کروں گا۔ بس یہ سنا تو جیسے اسے سکون آ گیا، جیسے اسے قرار آ گیا۔ کھجور کا درخت خاموش ہوا۔ پیغمبر اسلام واپس اپنے ممبر پہ تشریف لائے۔ اس واقعے کے بعد وہ درخت لوگوں کے لیے انتہائی قابل احترام بنا، اور اس درخت کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بعد میں یہ درخت جب اپنی عمر پوری کر چکا تو گر گیا اور وہیں پہ گڑھا کھود کے جہاں پہ یہ درخت تھا اسے دفن کیا گیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ بعد میں آنے والی حکومتوں میں سے کسی حکومت کے دوران اسے کاٹا گیا اور اسی جگہ پہ اس کو دفن کر دیا گیا۔ بعض علماء نے یہ تحریر کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس درخت سے ٹیک لگایا کرتے تھے اس وقت یہ خشک ہو چکا تھا۔ جب پیغمبر اسلام نے معجزہ دکھایا اور اس درخت کو گلے لگایا اور اس درخت سے خطاب کیا تو اس میں دوبارہ پتے آ گئے اور یہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اس معجزے کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے والی روایت شاید صحیح نہ ہو کہ یہ درخت اپنی عمر کو پہنچ کے خود بخود گرا۔ معجزے کا تقاضا یہ ہے کہ درخت اب قیامت تک سرسبز و شاداب رہنا چاہیے، اس لیے شاید دوسری روایت صحیح ہو۔ بہرحال روایت جو بھی صحیح ہو، یہ بات طے ہے کہ جہاں پہ یہ درخت تھا وہیں پہ گڑھا کھود کے اس درخت کو دفن کیا گیا، اور وقت گزرتا گیا، بعد میں وہاں پہ ایک ستون بنایا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر بہت سارے ستون ہیں، لیکن 6 یا 7 ستون ایسے ہیں جن کی کوئی تاریخی اہمیت ہے، ان کو خاص نام دیا گیا ہے۔ ان ستونوں میں سے ایک کا نام ہے استوانہ حنانہ، عربی میں استوانہ ستون کو کہتے ہیں۔ اسی حنانہ درخت کی جگہ اب تک ایک ستون ہے جو محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ پیغمبر اسلام نماز پڑھایا کرتے تھے اس سے بالکل ملا ہوا ہے۔ وہاں پہ جانا، 2 رکعت نماز پڑھنا اور اس مقام پر حاجت طلب کرنا، یہ سب انتہائی مجرب اعمال ہیں۔ بہرحال ممبر رسول اس لیے بنانا پڑا کہ مسجد میں رش زیادہ ہو چکا ہے، مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب پیغمبر اسلام زمین پہ بیٹھ کے خطاب کریں تو ہر ایک پیغمبر کو نہیں دیکھ پاتا۔ اور یہ تعداد کیوں بڑھی؟ یہ تعداد اس لیے بڑھی کہ اب پیغمبر اسلام اپنی رسالت کے 4تھے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کو 4 مرحلوں میں پھیلایا۔ تالاب کے پانی میں آپ کنکر پھینکیں، لہریں بننے لگیں گی، دائرے بنیں گے اور یہ دائرے پھر پھیلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ تالاب کے آخر تک یہ دائرے پہنچ جائیں گے۔ تبلیغ دین کا کام بھی اسی فطری طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان اپنوں سے شروع کرتا ہے اور پھر درجہ بدرجہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ پہلے اپنے خاندان کو، پھر اپنے محلے کو، پھر اپنے شہر کو، پھر اپنے ملک کو، پھر اپنے خطہ زمین کو کہ جسے بر اعظم کہتے ہیں، اور پھر ساری دنیا کو۔ اس طرح سے تبلیغ کا کام فطری طریقے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے بھی 4 مرحلوں میں تبلیغ اسلام کی۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جس کا قرآن نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تنبیہ کیجیے۔ پھر دوسرے مرحلے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں القریٰ یعنی مکہ میں رہنے والوں اور اس کے اطراف کے لوگوں کو تنبیہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے پہلے دعوت ذی العشیرہ کی، پھر کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر سارے مکے کو پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد اطراف کا مرحلہ آیا کہ جس میں حج کے دوران پیغمبر اسلام مینا کے میدان میں جا رہے ہیں، طائف کا سفر اختیار کر رہے ہیں، آس پاس کے قبیلوں میں جا رہے ہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ آیا، اور پھر وہ چوتھا مرحلہ آیا کہ جس کا اعلان سورہ سبا کی 28ویں آیت میں ہوا کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کی طرف
بشیر و نذیر بنا کے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا کہ اے رسول تمہیں ہر اس آدمی تک پیغام پہنچانا ہے کہ جو زندہ ہو۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے جس کا اعلان سورہ سبا اور سورہ یاسین میں کیا، مگر اس کا حکم سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں آیا کہ اے رسول اب کہہ دو اے تمام انسانوں میں اللہ کا رسول بن کے تم سب کی طرف آیا ہوں۔ اور اسی حکم کے مطابق پیغمبر اسلام نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں جنگ خیبر۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 6 ہجری میں یہ خطوط لکھے گئے یعنی صلح حدیبیہ کے بعد، اور کچھ کہتے ہیں کہ جنگ خیبر کے بعد لکھے گئے، لیکن ممکن ہے کہ یہ خط صلح حدیبیہ کے بعد بھیجے گئے ہوں، لیکن ان بادشاہوں کو یہ خطوط 7 ہجری میں ملے ہوں، کیونکہ اس وقت خط قاصد لے کے جاتے تھے اور یہ سفر بعض اوقات مہینے، 2 مہینے یا 3 مہینے کا بھی ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس بات سے قطع نظر ان خطوط میں کیا پیغام تھا اور ان کے جواب میں بادشاہوں نے کیا رد عمل دیا، اس کی تفصیل ہم پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ اس کی ساری تفصیل دیکھنا چاہیں تو اس سیریز کے پارٹ نمبر 78 میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔